اینڈ یہ میں آپ کو اس لیے نہیں لیکچر دینے آیا کہ کوئی بہت ساری عورتوں کو ہم نے خوش کرنا ہے, میں بڑی آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹاپک بہت سینسیٹیو ہے اور یہ آپ کے وقت کی ضرورت ہے. تم سب جتنے بیٹھے ہو آج سے 20 سال کے بعد تمہاری بیٹیاں اسی معاشرے میں ہوں گی. Then you will realize it's not a secure place for women particularly. You have to start addressing this right now. Some of you are doctors, some of you are engineers, some of you are students. You have to change your attitude in society. And yes, our sisters sitting downstairs or listening online have to change their attitude. And this I'm absolutely clear about. You can talk about all other pragmatic, worldly things that need to be done to fix this. It all comes back to following what the Quran and Hadith has done. But وہ قرآن حدیث صرف عورت کے لیے نہیں ہونی چاہیے. You tell me with all honesty, حیا, modesty, سب نے سنا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ صرف عورت کے لیے کیوں رکھی ہوئی ہے ہم نے؟ نہیں ایسے. اس کا کانسیپٹ کیوں, ہر باپ کیوں اپنی بیٹی کو حیا سکھانا چاہتا ہے, بیٹے کو نہیں سکھانا چاہتا؟ یہ کون سا دین ہے؟ مرد کے لیے کوئی حیا نہیں ہے, ہمارے نبی نے کوئی حیا کی بات نہیں کی, یا تمام احادیث عورتوں کے لیے اتری تھی حیا کے لیے؟ نہیں جی, بڑی بے حیا عورت ہے. با حیا مرد ہوں گے نا تو بے حیا عورتیں بھی صحیح ہو جائیں گی. بڑی معذرت کے ساتھ, جب بے غیرت مرد اور بے حیا مرد ہوں گے تو با حیا عورتیں بھی نہیں بچتی پھر. اور اس ریالٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, اور یہ ٹھیک وہاں سے ہونا شروع ہوگا جب ہم یہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ اس عورت کو جہاں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں میں ہمیں اس کے اوپر ذمہ داری دی ہے نا, اس میں ہم جب ان پاور سٹرکچرز میں ابیوز بند کر دیں گے, اس کو کسی قابل سمجھنا شروع ہو جائیں گے, تو پھر یہ مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. کتنے بھائیوں کو میں جانتا ہوں, پڑھے لکھے لوگ, اپنی بہنوں کو مارتے, اپنی بہنوں کی رائے کو قبول نہیں کرتے. کتنے ہسبینڈز ہیں جو اپنی بیوی کی بات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. سو دس دین واز اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ ایشوز دیٹ ویمن ہیڈ, facilitating them. ہماری بچیاں پریشان بیٹھی ہیں عدت کے اوپر کہ کیا ہے, بوجھ ہے, یہ ہے, وہ ہے. کوئی کیوں ان کو نہیں بتاتا کہ عدت آپ کے تحفظ کے لیے اس پہ ایک الگ پورا سیشن ہو سکتا ہے. بٹ کوئی یہ بھی ساتھ بتائے کہ ایک حدیث آپ کو مل رہی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ, مائی ہسبینڈ از پاسڈ اوے, میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے, اینڈ ہماری کچھ فصلیں یا زمینیں ہیں, اینڈ somebody needs to go and take care of them. یعنی ایک نیسیسٹی, ضرورت ہے میری کہ مجھے وہاں جا کے وہ کرنا ہے, ورنہ ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں. آپ نے ان کو اجازت دے دی جانے کے لیے. اب اس پہ فقہی مسائل آپ الگ لکھ سکتے, بٹ اگر عورت کو پریس کرنا اس دین کا مقصد ہوتا تو ویسے ہی مرنے دیتے ان عورتوں کو. عرب کون سا ان کو کوئی جو ہے نا ملکاؤں کی طرح بٹھایا ہوا تھا انہوں نے. ہر جگہ فیسیلیٹیشن موجود ہے یار. بٹ یہ ایک عجیب پرابلم ہے, ایک ہم مرد ہو کے ظلم کر رہے ہیں. ایک میرا گلہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے ہے, اسپیشلی جو تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں, کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید دین سے دوری میں ایمانسپیشن. آپ کو دین سے دوری ایمانسپیٹ نہیں کرے گا. آپ ویسٹ کی حالت دیکھ نہیں رہے, وہ ایمانسپیشن ہے جو زندگی وہ گزار رہے ہیں. نہ ماں کا پتہ ہے, نہ باپ کا پتہ ہے, نہ یہ پتہ ہے کہ کتنی دفعہ کس کے ہاتھوں کیا ہو گیا ہماری حالت کو. You think that is emancipation? Where people have to struggle to live by just by the fact that somebody can wear fitted clothes and act like something کہ وہ بڑے خوبصورت ہے. You think that is emancipation? Go sit with those people. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, ٹھیک ہے, a woman by the name of basically شفا عبداللہ, ٹھیک ہے, who was one of the female companions of the Prophet, ٹھیک ہے, عمر رضی اللہ عنہ entrusted her with a leadership role. ان کو کیا لیڈرشپ رول دیا گیا تھا کہ وہ رسپانسبل تھیں فار مانیٹرنگ اینڈ سپروائزنگ دا کمرشل ٹرانزیکشنز ان مدینہ منورہ ان دا مارکیٹ پلیس. اینڈ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا مارکیٹس کو ریگولیٹ کرنے کا کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ ایک اور عورت کو پھر مکے میں بھی اپوائنٹ کیا گیا. So you find this happening. Find me any narration suggesting that once رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ سے تو ان کو کام کرنے سے منع کر دیا گیا. I'll quote a hadith in Bukhari and then try and end کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, اور یہ بیسیکلی صحابہ کو کہا گیا کہ if you live long enough you will surely see a time when women will travel from Hira till they come and do the tawaf of the Kaaba, ٹھیک ہے, fearing no one except for Allah. یہ بیسیکلی اس حدیث کا کانٹیکس یہ ہے کہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا سکسیس کا کہ اتنا تحفظ ہوگا معاشرے میں کہ ایک عورت اکیلے سفر کرے گی اور وہ کعبے تک آ جائے گی اینڈ کوئی اس کے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا.
اس سے آپ کو بہت سارا کچھ بٹوین دا لائنز نظر نہیں آ رہا کہ اس تحفظ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس تحفظ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی گریٹر امپلیکیشن عورت کا لباس ہے یا تحفظ اس بات کا ہے کہ مرد کی نظر قابو میں ہو جائے گی؟ تو کیوں نہیں یہ بخاری کی حدیث آپ کو اور مجھے سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے، اور میں تو اسپیکنگ ٹو دوز ان فرنٹ آف می آئی کین سے ون تھنگ کہ پھر انسان جب ساری چیز دیکھتا ہے تو یو ٹینڈ ٹو تھنک کہ یار میں کس چیز کو ٹھیک کر سکتا ہوں ایٹ اے ویری پریکٹیکل لیول. چلو بیان تو ہم سارے بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں, رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. سو کیا میں ساری دنیا کی پاکستان کی عورتیں ٹھیک کر سکتا ہوں؟ کیا میں ٹک ٹاک بین کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا نا. میں پہلی چیز یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں. جو چیز غلط ہے میں اس کو کنڈیم کر سکتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیہیویئر صحیح نہیں ہے, بجائے اس کے کہ بس پھر وہی ایک رٹ کو لگا لو کہ نہیں عورتیں ہوتی ہیں ایسی ہیں, اس نے یہ کپڑے نہ پہنے ہوتے تو یہ ہوگا, یہ فلانا ہوگا, یہ سب چیزیں اپنی جگہ. سو ہم بڑا بنتے ہیں اگر کسی اور کو نہیں سمجھ آ رہی. ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, کسی اور سے کیا وعدہ کرنا ہے, کہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے اس زمانے میں ان لوگوں میں آ کر کیا جہاں حالات اس سے بھی زیادہ برے تھے, اور صرف 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ چیزیں سیٹل ہو گئی. آج میں اور آپ شروع کریں گے تو probably some of us will not live long enough to see this, but maybe our future generations can benefit from the fruit of this. And it can be done in diverse manners, by setting up institutes, by empowering people, by speaking about the idea of kya kehte hain, women being heard, by providing rehabilitation centers, by providing counseling to people in troubled marriages, by ending abuse that takes place in our home, har satah pe, by standing up for rights of women. All of you have sisters who you know in one form or the other will be oppressed by your parents, unconsciously at times. You as a brother have to take that responsibility.